أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم سجدہ کے بعد سورہ شعراء سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ بھی مکی صورت ہے. تو تمام مکی صورتوں کے اندر دین کے بنیادی عقائد پیش کیے گئے کیونکہ دین پر پوری طرح عمل ممکن نہیں تھا نا. وہاں جب آپ مکہ سے مدینہ آ گئے تو وہاں ایک اسلام کا معاشرہ قائم ہوا, اسلام کا نظام قائم ہوا, اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. وہاں سب ضرورت پڑ رہی ہر چیز کے لیے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. تو فوراً پڑھتے آدمی معلوم ہوتا ہے کون سی صورت ہے, کہاں سے کس معنی نازل بھی ہے. تو اصل بنیادی عقیدوں کو مضبوط کرنا ضروری تھا. 13 سال تک جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر وہی دین کے بنیادی 3 عقیدے, توحید, آخرت اور رسالت, یہ مضبوط ہونا تھا. یہی نہیں مان رہے تھے وہ لوگ. توحید سے تو ان کو چڑ تھی کہ خدا کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ. ارے خدا کو تو بالکل مانتے تھے, خانہ کعبہ کو متولی تھے اور کیا بولنا. ان کا تلبیہ کیا تھا معلوم ہے؟ اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکن تملکہ ما ملک. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تیرا شریک کوئی جس تو نے شریک بنا رکھا ہے. اللہ شریک بنا کے رکھتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول سے جو اصل چیز چل رہی تھی یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک اللہ کی بندگی کرنا. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کیا زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے, من خلق السماوات, اللہ پیدا کیا ہے. بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ برسا رہا ہے. تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پیدا کیا ہے. تمہاری زندگی اور موت کس کے قبضے میں؟ اللہ کا. سب اقرار کرتے تھے لیکن بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے ان کو جو ہے چھوٹے پاور دیا ہے ان کو مختلف لوگوں کو. تو اللہ کے بولتے تھے کہ کسی کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا ہے, سب اپنے پاس رکھا ہے. اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ, نہیں مانتے نہیں تھے بلکہ شریک کرتے تھے. یہ بہت بڑا چل رہا تھا اصل سے. کیا سب چھوڑ, یہ کچھ خدا بنا کے چھوڑو تو انہیں کوئی بھی خدا نہیں, کسی کچھ پاور نہیں, ایسا کیسا ہے. تو دین کی جو بنیادی بات ہے وہ کہ لا الہ الا اللہ, وہی خدا نہیں ہے. پہلے نفی کرو تمام شریکوں کی, اس کے بعد الا اللہ. تمہارا الا اللہ فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ لا نہیں نکال دیتے ہیں. اللہ کے تمام معبودوں کی نفی کرو. تو بہرحال جو ہے یہ صورت میں سورہ شعراء کے اندر بنیادی عقیدے کی طرف ہی اشارہ ہے. تو حام میم عین سین قاف یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. تو اس کے معنی اللہ کے ساتھ کوئی جانتا نہیں. وہ جو لوگ پرسوں بولا تھا میں آپ لوگوں کو, جو الہاد کرنا چاہتے ہیں وہ راز ہے, وہ راز رہتا تھا. پھر راز رکھ لے بیٹا, ہم نے کی بولے آنا تو انہیں معلوم ہے کیا, ہم نے معلوم نہیں بچا نہیں تھی. میں درس میں دیتے تھے نا آئے گا اس کے ذرا معنی وجہ میں بولو تو الف لام میم کا بولا کہ یہ حروف مقطعات ہیں. ہاں یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں,
اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. جو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, ان کی دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. اگر بولیں اللہ تعالیٰ اس میں ٹیڑھا پن ہے, ٹھنڈا پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ گریجویٹ یہ تھا انہیں تحصیلدار, ٹھنڈا ہو گیا آدمی, بول سکا نہیں. اور تو حروف مقطعات کے اندر بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں, جو چیز ضروری ہے وہ بول دیے. اچھا, پھر دوسرا ایک جو معنی ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انہی حروف سے یہ قرآن کے اعجاز پر, قرآن کی معجزہ ہونے پر دلیل ہے. تمہارے تو الف با تا یہ تھے نا, یہ بھی وہی حروف ہے نا, اس میں سے 14 حروف آ گئے. ہا میم عین سین قاف, یہاں تو جو ہے 2 3 5 ہیں. یہاں دوسری جگہ الف لام میم ہے, الف لام میم را, الف لام میم صاد, ایسا. تو انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے, اللہ کلام بھی بنتا ہے, لیکن تم اس جیسی کا آیت بھی نہیں پیدا کر سکتے, بنا سکتے. بتاؤ پھر یہ معجزہ ہوا کہ نہیں؟ تو صفت التفاسیر جو تفسیر ہے, حال ہی میں انتقال ہوا ان کا, محمد علی صابونی جو بہت بڑے مفسر تھے, تو انہوں نے وہ جو ہے تمام تفسیروں کا صفت کے معنی کے نچوڑ, تمام تفسیر کا نچوڑ نکالا ہے انہوں نے. تو عربی میں تفسیر ہو, اور وہ تفسیر یہ ہو رہی تھی, نشر ہو رہی تھی کویت سے, تو میں ڈائریکٹ وہاں سے سننے سے تفسیر ان کی تفسیر موجود بھی ہمارے پاس. تو انہوں نے لکھیں کہ یہ قرآن کے اعجاز پر دلیل ہے. یہ حروف ہیں, یہی حروف سے تم بھی بات کرتے ہو, تمہاری بڑی بڑی شاعری بھی ہے تمہاری, دیکھیں کیسی بھی شاعری عرب, اور اپنے آپ کو تم عربی یعنی فصیح, اجمی یعنی غیر فصیح, گونگے, میں کیا بولتے ہیں سب کو دنیا والا گونگے, ان کو کیا بولنے آتا ہے جی؟ خاتم لاتے نہیں تھے ہم لوگ, ہم کو خاتم لاتے نہیں ہم لوگ, اجمی لوگ کیا, ہمارے سر کا کیسا فصیح ہے, تم اتنے فصیح ہیں نہیں. تو یہی حروف ہیں, ہا ہے, میم ہے, عین سین قاف, اس سے اللہ کا کلام بنا ہے. تمہیں بھی یہ حروف استعمال کرتے ہیں, تم قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ, ایک آیت بنا کے لاؤ. پہلے تو کہا گیا کہ قرآن بنا لاؤ, 10 صورتیں بنا کے لاؤ, پہلے اس کو ایک صورت بنا کے لاؤ. اب ہمارے علماء کہتے ہیں ایک آیت بھی بنا کے لاؤ, تمہیں دیکھیں یہ جو ہیں بے معنی نہیں, بے معنی اور بے مقصد نہیں, حروف مقطعات, اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی طرف دلیل ہے. قیامت تک معجزہ ہے. وہ وقت زمانے واسطے کہ تھا, پھر بعد میں کیا بھی ہو رہا, نہیں, ابھی بھی قیامت تک معجزہ ہے. سب کو معجزہ ہے, جنوں انسانوں کو, خالی جنوں انسانوں سب ملو کا ہو, ایک آدمی کا ضرورت نہیں, سب مل کر تم میں کیا کرو بھائی. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر وہ جو ہے عربک کے یہی ہے ڈپارٹمنٹ, معلوم ہے نا, قرآن ڈکشنری کون لکھا ہے؟ فلوغل لکھا ہے, معلوم ایسا انہوں نے تعریف کر دیتے. کیا فلوغل کیسا لکھا, ہمارے مولوی کیا کرے, ہمارے مولوی کیا کرے, گالا دینا رات دن, ہر لفظ کتنی جگہ انہوں نے لکھا ہے, کرے کیا کام ہمارے لوگ, فلوغل کرتا ہے کرسچن. المجید کون لکھا ہے؟ بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے. اس تک کیا ڈال رہتے ہیں اندر تھوڑا سا, وہ معلوم نہیں ہوتا, غلط عقیدہ, غلط فکر تھوڑی دا چھوڑتے اندر. بیچارے کیا فلوغل آدمی بولتے تھے. کذالک یوحی الیک, اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا رہا ہے تمہاری طرف, جس طرح سے آپ سے پہلے انبیاء کرام پر وہی آتی رہی, جو زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے. اسی کا ہے زمین آسمان, جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ کون دن کلیم کرے گا میری زمین ہے, میرا آسمان ہے؟ نہیں کر سکتا, بیوقوف بولیں گے اسے. اللہ تعالیٰ صاف کرے, میرا زمین آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں, اس کا مدبر میں ہوں. والعلی العظیم, اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض, کہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان, اس کی حمد پاکی بیان کر رہے ہیں, اور زمین والوں کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں لوگ, ان کے گناہ دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ نہ آ جائے. الا ان اللہ الغفور, خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف بھی کرنے والا اور ہم بھی کرنے والا ہے. تو یہاں اوپر سے آسمان پھٹ پڑے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے. اتت السماء وحق لها ان تئت, آسمان چرچر کر رہا ہے. چرچر کرتا ہے
کسی چیز پر بوجھ رکھنے میں چرچر کرتا نہیں. سیٹ پر بیٹھو تمہیں نئی سیٹ کے اوپر چر 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 آواز ہوگا, سیٹ کور ڈالو بیٹھیں گے نہیں. دیکھو ٹو ویلر کی سیٹ کے اوپر نئی یہ ڈالو بیٹھو تو وہ جو ہے چر 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 کرنے لگتا. تو آسمان چچرا رہا ہے اتنی بوجھ سے, فرشتے اتنے ہیں, 4 انگل جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنا سر ڈالے ہوئے اللہ کی حمد نہ کر رہا ہو. اللہ کی عظمت وہ ہے, تم لوگ زمین والے نہ مانے تو کیا ہوا. اور وہ فرشتے ان کی جو ہے انسانوں کی نافرمانی دیکھ کر اللہ سے دعا, اللہ ان کو معاف کر دے جانے. استغفروا لمن فی الارض, جو زمین والے ان کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں. بے شک تمہارا رب بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہم بھی کرنے والا ہے. اب دیکھو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جنہوں نے اللہ کے دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے, انہوں ہمارا کام کریں گے. ارے کون کوئی کام نہیں کر سکتا. کتنے ولی, یہ نکاح کا ولی ہے نا, اس کا سرپرست اللہ کے سر تو بنا لگے تم لوگ. اللہ ہی سر والوں کا سرپرست ہے, کارساز ہے, کام بنانے والا تمہارا اللہ ہے. کسی پکڑ لگ بیٹھے تمہیں. ہاں اللہ حفیظ, اللہ سب جانتا ہے. تمہیں جو ہے اس میں اللہ بولتا نہیں ہے, اس کو سب معلوم ہے تمہیں کن کو بنا کے بیٹھیں گے. ومان, آپ پریشان مت ہوں. ومان تعلیم وکیل, آپ ذمہ دار نہیں ان کی, آپ تو پہنچا دینا ہے آپ کا کام. دیکھو ایک اللہ کو مانو, اس کی عبادت کرو. تم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی کھلانے والا پلانے والا, زندگی میں تو اللہ کے ہاتھ میں. پھر تم عبادت ان کی کیوں کرتے ہو؟ نہیں, وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش ہے. یہ تمہارا خیال غلط ہے. اللہ کے پاس جو ہے تم کو اللہ سے قریب کریں گے, کوئی چیز اللہ سے قریب نہیں کر سکتی, معلوم ہے. کذالک اوحینا الیک, اس طرح قرآن ہم نے آپ کے پاس عربی زبان نازل کیا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں. ام القریٰ, قریوں کی ماں, تو مکہ کہا گیا ہے. سب سے پہلے جو ہے جو زمین کا حصہ ابھر کر رہا ہے وہ مکہ ہے, کریا نہیں ہے. کریا ہم سمجھتے ہیں کریا کا تو کھیڑا کا عربی لفظ ہے. قریٰ کے معنی بستی, ساری بستیوں کی ماں. تو سب سے پہلے جو ہے زمین کا جو حصہ ابھر کا پانی تھا نا پورا, سب سے پہلے وہ ابھر کر آیا تھا وہی حصہ. جو خانہ کعبہ کیسا وہ ابھر کر آ گیا, جو خانہ کعبہ ہے, تاکہ آپ جو ہے ام القریٰ, بستیوں کی ماں, اس کو آپ کے رہنے والوں کو ڈرائیں. اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے باقی سب لوگ ان کو ڈرائیں. کیا ڈرانا ہے؟ تنذر یوم الجمع, ایک دن جمع ہونے کے دن تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو سارے انبیاء کرام ہی ڈرانے آئے تھے کہ دیکھو تم دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. یہاں جو لوگ ایمان لا کر اعمال صالح کریں گے کل وہاں ان کے لیے نجات ہے. جو اس زندگی کو جو ہے غفلت میں گزاریں گے, ایمان نہیں لائیں گے, اور سب سے بڑا جو گناہ ہے کفر شرک کا گناہ, جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے, اس میں پھنسے رہیں گے, تو ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہے. ہمیشہ کی ہلاکت ہے. یہ زندگی عارضی ہے, وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی. اور ایک بات, انسان مرے بعد ختم ہوا کیا؟ کہاں ختم ہوا؟ عالم برزخ کے اندر ہے. ایک بار پیدا ہوا تو ختم نہیں ہوتا انسان, سمجھے آپ. یہاں ہے اب دنیا میں, عالم برزخ میں ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے عالم حشر میں, پھر حساب کتاب ہونے والا, تو جنت میں بھیجیں گے تو دوزخ میں بھیجیں گے. جنت والوں کے بارے میں کیا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ہر جگہ قرآن کے اندر ہم فیہا خالدون. جہنم والے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے, ہم فیہا خالدون. جنت والے بھی ہمیشہ رہیں گے, جہنم والے ہمیشہ رہیں گے. زندگی ختم نہیں ہوئی, یاد رکھو. زندگی کیسا بہتر بنانا سوچو, کل کیسا تمہارا بہتر بنے, آج اس کے لیے فکر کرو. کئی پہلے تو کیا ہے, سب سے پہلے ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. آگے وہی چاہ رہا فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر, ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جو ہے جہنم میں جائے گا. لو شاء اللہ لجعلهم امۃ واحدہ, اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہی ایک ہی دن پر کر دیتا تھا, لیکن اللہ تم کو آزمائش کرانا تھا. آزمائش کر رہی تھی, سب کو انسان بنانے مجبوراً. سب لوگ ہم انسان ہیں, کیا حیوان ہیں. کوئی گدھا بننا چاہتا تو صفات بس, لیکن شکل صورت تو انسان کی رہے گی نہیں. کوئی گدھا بن سکتا ہے, سور بننے کا صفات پیدا کر لے سکتا ہے, لیکن انسان تو انسان کر لیں گے. تو اللہ اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت دینے, ایک ہی دن پر کر دیتا تھا. لیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ, لیکن جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. کس کو بیان کیا؟ ان کو ہدایت دیتے ہیں ہم, ان کو ہدایت دیتے ہیں, ان کو ہدایت نہیں دیتے ہم.
ہدایت کی شرائط اللہ نے بیان کی، ان کو ہدایت، اسے ہدایت دیے، کیا پرسنٹی کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ صفات دینا، اسے نہ کوئی ہدایت نہ کو دیں گے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق وہی ہے نہیں، یہ انہیں ہدایت کا طلبگار ہے، صحیح راستے کی تلاش ہے اس کو، آدمی کو اسے صحیح راستہ دکھیں گے، صحیح راستہ اسے نہیں چاہیے، انہیں گھومنا چاہ رہے ہیں، چکرا مارنا کر رہے ہیں، لکھ جاؤ لے جاؤ. یہدی الیہ من اناب، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف آتا ہے. اللہ تمہیں اس سے راستہ دکھا. سب سے بڑی دعا وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. جب دکھا رہا تو تم چل رہے نہیں. یہ راستہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا راستہ، صحابہ کا راستہ ہے. سیدھا راستہ کہاں ہے؟ سیدھا راستہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے دکھا ہے، صحابہ کرام چل کے دکھا ہے. کانوا علی الہدی المستقیم، سیدھے راستے کے پرتے کون تھے؟ سیدھے راستے پر روڈ ہے کیا ایسی؟ روڈ نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے ہم کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے، وہ راستہ، وہی راستہ ہے. زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اسی کو راستہ کہا گیا ہے. جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کرتا ہے. بس ظالمون ما لهم من ولی، اور جو ظالم ہیں، ظالم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے معلوم ہے؟ ان الشرک لظلم، سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے. کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کو ناقابل معافی گناہ، وہ بھی ایسا ویسا بھی نہیں. ایک بندہ کتنے بھی گناہ کر کے آ گیا ہے، اگر شرک نہیں کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے، پھر معافی ہو جائے گی. بہت سارے اچھے کام بھی کیا ہے، وہ کیا ہے، شرک کفر کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. بس ظالمون، اور ظالموں کا ما لہم من وکل، کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. ہم اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ اللہ کو دوسروں کو انہوں نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے. فاللہ ولی، اللہ ہی کام بنانے والا ہے. وہی جو ہے، وہی الموتا، مردوں کو زندہ کرنے والا. کل کہاں سمجھے تھے میں؟ تم سے ہمارے پاس زندگی ختم ہو گئی کہ تمہارا غلط خیال ہے، ایسا نہیں ہے. یحیی الموتا، موتوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، چیز پر قادر ہے. مطلب قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.